مدینے کو جائے جی چاہتا ہے۔ تاریخ مدینہ منورہ پر مشتمل پروگرام سماعت فرمائیں۔ مدینے کو جائیں، تحقیق مکتبہ دارالسلام، آواز و پروڈیوسر عرفان بھٹی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت حج کے دوران فرض ہے نہ شرط، جیسا کہ عامت الناس کا خیال ہے۔ البتہ یہ اس شخص کے لیے مستحب ہے جو مسجد نبوی کی زیارت کو جائے یا اس کے قریب رہتا ہو۔ دور رہنے والے کو صرف قبر مبارک کی زیارت کی نیت سے لمبا سفر کرنے کی اجازت نہیں، بلکہ مسنون یہ ہے کہ وہ مسجد نبوی کے ارادے سے سفر کرے اور جب مسجد نبوی میں پہنچے تو پھر آپ کی قبر مبارک کی زیارت کرے۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت مسجد نبوی کی زیارت کے تابع ہو جائے گی۔ یہ طریقہ اس لیے اختیار کیا جائے گا کہ صحیحین میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے: 3 مساجد کے سوا کسی مقام کی زیارت کے لیے طویل سفر نہ کیا جائے: مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصیٰ۔ لیکن جن روایات سے آپ کی قبر مبارک کی زیارت کے لیے لمبے سفر کی اجازت پر استدلال کیا جاتا ہے وہ سنداً نہ صرف ضعیف بلکہ موضوع ہیں، جیسا کہ حفاظ حدیث مثلاً امام دارقطنی، بہقی اور حافظ ابن حجر وغیرہ نے صراحت کی ہے۔ لہٰذا ان روایات کو ان صحیح روایات کے مقابلے میں پیش نہیں کیا جا سکتا جو مذکورہ 3 مساجد کے سوا کسی بھی مقام کی زیارت کی غرض سے طویل سفر کو ممنوع قرار دیتی ہیں۔ ہم اپنے سامع کے سامنے ان چند موضوع احادیث کا ذکر کرتے ہیں تاکہ وہ دھوکہ نہ کھائیں۔ پہلی روایت: جس شخص نے حج کیا لیکن میری قبر کی زیارت نہ کی اس نے مجھ سے بدسلوکی کی۔ اسی طرح دوسری روایت: جس نے میری وفات کے بعد میری زیارت کی یوں سمجھو اس نے میری زندگی میں میری زیارت کی۔ تیسری روایت: جس نے ایک ہی سال میری بھی زیارت کی اور میرے جد امجد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بھی زیارت کی، میں اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ چوتھی روایت: جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ یہ اور اس قسم کی دوسری احادیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح ثابت نہیں ہیں۔ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی زیارت کرے اسے چاہیے کہ وہ انتہائی ادب اور خاموشی کے ساتھ روضہ مبارکہ کے پاس کھڑا ہو اور پھر ادب و احترام کے ساتھ ان الفاظ کے ساتھ آپ کی خدمت میں سلام پیش کرے: السلام علیک یا رسول اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے اللہ کے رسول، آپ پر سلام ہو اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں آپ پر ہوں۔ اور اگر زیارت کرنے والا اور سلام پیش کرتے وقت یہ الفاظ کہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، کیونکہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی اوصاف ہیں۔ اے اللہ کے نبی، آپ پر سلام ہو۔ اے اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے بہترین شخصیت، آپ پر سلام ہو۔ اے پیغمبروں کے سردار اور متقین کے امام، آپ پر سلام ہو۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے فریضہ رسالت کما حقہ ادا فرمایا، اللہ تعالیٰ کی امانت لوگوں تک بے کم و کاست پہنچائی، اپنی امت کی بے لوث خیر خواہی فرمائی اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں کما حقہ جہاد فرمایا۔ پھر وہ شخص آپ پر درود پڑھے اور آپ کے لیے دعا کرے، کیونکہ شریعت مطہرہ میں آپ کے لیے صلاۃ و سلام دونوں ہی کا حکم ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے: یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اے ایمان والو، آپ پر درود و سلام پڑھا کرو۔ پھر وہ شخص سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما پر بھی سلام پیش کرے اور ان کے لیے دعا کرے اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا طلب کرے۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صاحبین رضی اللہ عنہما پر سلام پیش کرتے
تو عام طور پر یوں فرماتے: السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا ابا بکر، السلام علیک یا ابا طہا۔ یا رسول اللہ آپ پر سلام ہو، اے ابو بکر آپ پر سلام ہو، اور اے ابا جان آپ پر سلام ہو۔ یہ کہہ کر وہ رخصت ہو جاتے۔ یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ کسی کے لیے یہ بھی جائز نہیں کہ روضہ مطہرہ کو ہاتھ یا جسم لگائے یا بوسہ دے یا طواف کرے، کیونکہ یہ چیز صحابہ و تابعین سے ثابت نہیں، بلکہ یہ بدعت منکرہ بعد کی ایجاد ہے۔ اسی طرح یہ بھی جائز نہیں کہ کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی حاجت براری، مشکل کشائی اور شفائے مرض کی یا اسی قسم کی اور کوئی دعا کرے، کیونکہ ایسی چیزوں کی دعا اللہ تعالیٰ ہی سے کی جا سکتی ہے۔ فوت شدگان سے ایسی دعائیں کرنا شرک ہے اور غیر اللہ کی عبادت کے زمرے میں آتا ہے۔ نیز بعض زائرین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مطہرہ کے سامنے بڑی دیر تک کھڑے ہو کر اونچی آواز سے پڑھتے یا روتے ہیں۔ یہ بھی شریعت مطہرہ کے خلاف ہے، کیونکہ روضہ مقدسہ کے پاس زیادہ دیر تک کھڑے رہنا اور بار بار سلام پڑھنا رش کا سبب بنتا ہے، چیخ و پکار پیدا ہوتی ہے، اور روضہ مبارکہ کے پاس شور و غل ہوتا ہے، اور یہ سب چیزیں آپ کے ادب اور شریعت مقدسہ کے خلاف ہیں۔ اسی طرح بعض زائرین سلام کے وقت اپنے سینے یا سینے سے نیچے نماز کی طرح ہاتھ باندھ لیتے ہیں۔ یہ بھی درست نہیں، نہ آپ پر سلام پیش کرتے وقت اور نہ کسی اور بادشاہ وغیرہ کو سلام کہتے ہوئے، کیونکہ یہ عبادت اور خشوع و خضوع کی حالت ہے جو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے سامنے اختیار کرنا جائز نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد مبارک کی زیارت سارا سال مشروع اور مستحب ہے۔ اس کے لیے کسی خاص وقت کی قید نہیں ہے، نہ یہ حج کا حصہ ہے۔ حج کے ارکان میں یہ زیارت داخل نہیں، حج اس کے بغیر بھی مکمل ہے۔ البتہ حج کے ارادے سے آنے والے کے لیے مناسب ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس خیر عظیم سے محروم نہ رکھے، بلکہ یہاں نماز پڑھنے کی فضیلت حاصل کرے، جیسا کہ پہلے احادیث میں ذکر ہو چکا ہے۔ مدینے کو جائے جی چاہتا۔ مدینہ منورہ کی دوسری تاریخی مساجد، مسجد قباء۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ کی حدود میں پہنچے تو سب سے پہلے آپ نے اسی مسجد کی بنیاد رکھی تھی۔ اس مسجد کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب عزیز میں بھی فرمایا ہے۔ یقیناً وہ مسجد جس کی بنیاد شروع دن ہی سے تقویٰ پر رکھی گئی ہے، اس بات کی زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس میں عبادت کے لیے کھڑے ہوں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو آپ قباء میں بنو عمرو بن عوف قبیلہ کے سردار کلثوم بن حزم رضی اللہ عنہ کے گھر میں ٹھہرے اور ان کے ایک باڑے میں مسجد کی بنیاد رکھی اور خود اس کی تعمیر میں شریک ہوئے۔ آپ اس میں نماز بھی پڑھتے رہے۔ در حقیقت یہی وہ پہلی مسجد تھی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اعلانیہ باجماعت نماز پڑھائی۔ اس کی تعمیر کے بارے میں شموس بنت نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ہمارے پاس ٹھہرے اور اس مسجد قباء کی بنیاد رکھی تو میں نے دیکھا کہ آپ اس قدر بھاری پتھر اٹھاتے کہ اس سے آپ کو سخت مشقت کا سامنا کرنا پڑتا، اور میں نے آپ کے پیٹ یا ناف مبارک پر مٹی دیکھی۔ آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے کوئی بھاگا آتا اور گزارش کرتا، اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، مجھے پکڑا دیجئے، اکیلا ہی اٹھا لیتا ہوں۔ آپ فرماتے، نہیں، تو اور اٹھا لے۔ اس طریقے سے آپ نے مسجد کی بنیاد رکھی۔ آپ فرماتے تھے، جبریل علیہ السلام قبلے کا رخ بتا رہے ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ سب مساجد میں سے درست ترین قبلہ والی مسجد قباء ہے۔ مسجد قباء کا قبلہ ابتدا میں بیت المقدس تھا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا تو قباء والوں نے مسجد دوبارہ بنانے کا ارادہ کیا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس ان کے پاس تشریف لائے اور قبلے کا خط خود کھینچا اور اس کی دوسری تعمیر میں بھی شریک ہوئے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، جب قبلہ کعبہ ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قباء میں تشریف لائے اور مسجد کی دیوار کا سنگ بنیاد رکھا جو آج تک اسی جگہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبریل علیہ السلام مجھے بیت اللہ کی سمت بتا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضوان اللہ اجمعین نے مسجد کی تعمیر میں خود پتھر اٹھائے۔ مدینے کو جائے جی چاہتا ہے۔ مسجد قباء کی فضیلت۔ اس مسجد کی فضیلت کے اظہار کے لیے سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہفتے کے دن باقاعدہ اس مسجد میں جاتے تھے، کیونکہ ان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے پیدل یا سوار مسجد قباء میں تشریف لے جاتے اور وہاں 2 رکعتیں ادا فرماتے تھے۔ مسجد قباء میں نماز پڑھنے کی فضیلت کے بارے میں سہل بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص گھر سے نکل کر اس مسجد قباء میں آئے اور یہاں 2 رکعتیں پڑھے، اسے 1 عمرے کا ثواب ملے گا۔ عامر بن سعد بن ابی وقاص اور ان کی بہن عائشہ بنت سعد دونوں کہتے ہیں کہ ہم نے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے سنا، مجھے مسجد قباء میں نماز پڑھنا بیت المقدس میں نماز پڑھنے سے زیادہ محبوب ہے۔ مسلمان عوام اور حکمرانوں نے مسجد قباء کی طرف خصوصی توجہ دی ہے۔ مذکور ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے نئے سرے سے بنایا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تجدید کے ساتھ ساتھ اس میں اضافہ بھی فرمایا اور اس کا محراب جنوب کی طرف بڑھا دیا۔ اسی طرح عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے مدینہ منورہ کی گورنری کے دور میں یعنی 87 تا 93 ہجری میں اس کی تجدید و تزئین کی اور شمال جانب اس میں اضافہ فرمایا اور پہلی دفعہ اس میں مینار بھی بنایا۔ سلطان محمود ثانی کے دور یعنی 1245 ہجری اور ان کے بیٹے سلطان عبد المجید کے دور تک اس میں مسلسل تجدید ہوتی رہی۔ سن 1388 ہجری میں شاہ فیصل رحمہ اللہ نے اس کی عمارت نئے سرے سے بنانے کا حکم دیا اور ایک خوبصورت نئی عمارت بنوائی اور شمالی جانب مزید اضافہ کیا۔ 1405 ہجری میں خادم الحرمین شاہ فہد بن عبدالعزیز نے اس مسجد کی تعمیر و توسیع کا حکم دیا۔ اب اس کا مجموعی رقبہ 13,500 مربع میٹر ہو گیا ہے۔ اس مسجد میں 56 چھوٹے گنبد اور 6 بڑے گنبد اور 4 مینار ہیں، اور اس کے صحن پر خیمے جیسی چھت ڈالی گئی ہے جسے بجلی کی مدد سے بوقت ضرورت ہٹایا جا سکتا ہے۔ اس مسجد میں 20,000 افراد بیک وقت نماز پڑھ سکتے ہیں۔ مدینے کو جائے جی چاہتا ہے۔ ابھی آپ تاریخ مدینہ منورہ پر مشتمل پروگرام سماعت فرما رہے تھے۔ مدینے کو جائیں، تحقیق مکتبہ دارالسلام، آواز و پروڈیوسر عرفان بھٹی، ریکارڈنگ انجینئر واجد محمود، پیشکش رفا FM 102.2۔ جی چاہتا